اب آپ تھوڑا ایکسپلین کیجئے کہ رسک جو ہم بات کرتے ہیں رسک کے حوالے سے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اس کی کیا تعریف آپ سمجھتے ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں، آ، ایک تو یہ سمجھ لیں، ہم اپنی بات کے آغاز میں ہی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ رزق کی تعریف میں مال و متاع جو ہے یہ سب سے آخری درجے میں آتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مال و متاع جو ہے یہ رزق کے آخری درجوں میں آتے ہیں، یہ خفیف تعریف ہے۔ لیکن جو رزق ہے وہ آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رزق کی تعریف کیا ہے، رزق کسے کہتے ہیں، رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق کہتے ہیں کہ ہر وہ شے جو کسی شے میں شامل ہو کر مثبت نتیجہ پیدا کر دے، اسے رزق کہتے ہیں۔ ہر وہ شے جو کسی شے میں شامل ہو کر مثبت نتیجہ پیدا کرے، اسے قرآن کریم رزق کہتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پھل ہے تو وہ درخت پر لگا ہوا ہے تو وہ پھل ہے، لیکن جب وہ کسی انسان کے حصار میں آئے گا، انسان کی ملکیت میں آئے گا، چاہے وہ اس کی ملکیت میں آئے یا اس کے پیٹ میں آئے، وہ اسے کھا لے یا وہ اس کی ملکیت میں آئے، دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ مل کر ایک مثبت نتیجہ پیدا کرنا جو ہے، وہ پھل اس وقت تک پھل ہے، لیکن جب وہ انسان کے اندر اس کی غذا میں شامل ہو کے اس کے منہ کے ذریعے اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو پھر یہ طاقت کی شکل میں رزق بن کر، یہ رزق جو ہے، یہ رزق کا ورڈ آپ دیکھیے، وہ جو آپ کی طاقت ہوگی جو اس سے حاصل ہوئی ہے، یہ آپ کا رزق ہے۔ تو پتا چلا کہ وہ جو پھل ہے وہ ایک سبب ہے، ایک عمل ہے، اور اس کا رزق جو ہے وہ طاقت ہے۔ اچھا جی، اور دوسری مثال لے لیجئے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ آپ روزہ رکھیں۔ اب روزہ رکھنے کا جو عمل اور سبب ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، جو اس کا رزق ہے، وہ تقوی ہے، لعلکم تتقون۔ تو پتا چلا کہ روزے کا روزہ ایک سبب ہے، ایک عمل ہے، اور اس کا جو رزق ہے وہ تقوی ہے۔ اسی طریقے سے حج ایک عمل ہے، ایک سبب ہے، اس کا رزق جو ہے وہ قربانی ہے۔ اپنے حق میں دوسرے کے حقوق کو تسلیم کر لینا، یہ بھی بہت بڑا رزق ہے۔ اپنے حق میں دوسرے لوگوں کے حقوق کو تسلیم کر لینا، یہ کتنا بڑا رزق ہے جی۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ صلات ایک عمل ہے، ایک سبب ہے، خدمات اس کا رزق ہے۔ آپ کی صلات اگر خدمات کے اندر نہیں ڈھلیں تو پھر وہ سبب رہا، آپ کو رزق حاصل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے تربیت جو ہے، تربیت ایک سبب ہے، تربیت ایک سبب ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ اولاد کے ذریعے جو عمل صالح آئے گا، یہ اس کا رزق ہے۔ اور اسی لیے اولاد کو بھی رزق کہا گیا کہ اب وہ آپ کے لیے رزق اس لیے بنے ہیں کہ وہ کسی شے میں شامل ہو کر مثبت نتائج پیدا کریں گے۔ تو رزق کی ڈیفینیشن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ درخت پر اگر پھل موجود ہے تو وہ پھل ہے، لیکن وہ جب آپ کی ذات کا حصہ بنتا ہے اور آپ کھانے کے بعد جو طاقت آپ کو حاصل ہوتی ہے، یہ اس کا رزق ہو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پھل ہے یہ صرف رزق ہے، لیکن ہم اس کے نتیجے کی طرف نہیں جاتے کہ اس کی طاقت دراصل اس کا نتیجہ ہے، وہ اس کا رزق ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا رزق جو ہے وہ تقوی ہے۔ اسی طریقے سے حج کا آپ دیکھیے رزق جو ہے وہ قربانی ہے۔ اسی طریقے سے صلات کا رزق جو ہے وہ خدمات ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے تربیت کا رزق جو ہے وہ عمل صالح ہے۔ تو اللہ نے جب ہمیں یہ رزق کے الفاظ قرآن کریم کے اندر جب آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ اسباب و عوامل کی طرف مت جائیے، آپ ان نتائج کی طرف دیکھیے کہ اس سے حاصل کیا ہوا آپ کو۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں جب یہ فرمایا ہے
کہ وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں، روزی پاتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو انداز ہے قرآن کریم کا، یہ کتنا کمال ہے، کتنا خوبصورت ہے کہ ایک انسان جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو پھر اگر وہ اللہ کے مشاہدے میں آ جائے تو پتہ چلا کہ شہادت کا رزق جو ہے وہ مشاہدہ ہوتا ہے، کہ آپ اللہ کی نگہداشت میں آ جائیں، آپ اللہ کی نگاہ میں آ جائیں، آپ اللہ کے مشاہدے میں آ جائیں۔ تو ایک شہید کا رزق جو ہے، اس کی شہادت جو ہے وہ تو عمل ہے، سبب ہے، لیکن اس کا رزق جو ہوگا وہ مشاہدہ ہوگا، وہ تقرب ہوگا جو انہیں اللہ کے ہاں حاصل ہوا۔ تو ہمارے ہاں وہ رزق جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف پیٹ بھرنے کی رزق والی بات ہو رہی ہے، کہ وہ کھانے کی بات ہو رہی ہے یا پھل فروٹ کی بات ہو رہی ہے۔ دراصل ایک باشعور انسان کے لیے رزق کے معاملات جو ہیں وہ تو میں نے بتایا کہ وہ اس کی کردار سازی، اس کی روح، اس کی پہچان، اس کا وقار، اس کی عزت، یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ اس کا رزق ہے۔ تو اللہ نے جب شہداء کی بات کی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں، تو ہم نے رزق کو ان کے نتائج کے ساتھ دیکھنا ہے، ہم نے صرف اسباب اور عوامل تک محدود نہیں ہونا۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے جسے سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، تو جو سب سے بڑا رزق انہیں میسر آتا ہے وہ اللہ کا مشاہدہ آتا ہے، کہ وہ اللہ کے مشاہدے میں آ جاتے ہیں۔ وہ شہادت دے کر اللہ ان پر شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ دیکھیں نا، 99 ناموں میں اللہ خود اپنے آپ کو شہید کہتا ہے، تو پھر وہ ان کو دیکھتا بھی ہے، ان کو سنتا بھی ہے، اور اس شہید کا مشاہدہ جب کسی کو نصیب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ شہید کا سب سے بڑا رزق ہے جی، جو اسے میسر آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو رزق کی ڈیفینیشن میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رزق کہتے ہیں ہر وہ شے جو کسی شے میں شامل ہو کر مثبت نتائج پیدا کرے، وہ اس کے لیے رزق ہے۔ تو اسی لیے اولاد کو بھی اللہ نے رزق کہا ہے، اور وہ اسی لیے کہا ہے کہ آپ نے تربیت کرنی ہے، عمل الصالح آپ کا رزق ہوگا جو آپ کی اولاد کے ذریعے آپ کو حاصل ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ بالکل جی، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تو اولاد بھی ہمارے لیے رزق ہوتی ہے، اس کا عمل صالح بھی ہمارے لیے بھی، ہماری زندگی میں بھی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ تو جب اولاد آتی ہے اس کی جی تربیت کرتے کرتے، کیونکہ تربیت کرنے میں ہمیں بھی عمل صالح کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، بچوں کے لیے ہم رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو جو چیز سے ان کو روکتے ہیں اس سے خود بھی روکنا ہے، جو چیز ان سے کروانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں خود کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہماری بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے اور ہم بچوں کی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ، ایسے بالکل جی۔ تو اب اگر اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا ہو تو اس کے لیے ہمیں کس طرح سے سوچ رکھنی چاہیے، کیسے اعمال کرنے چاہیے، تو کیا اپروچ لینی چاہیے جب اولاد کو صدقہ جاریہ بنا؟ جی، ایک تو آپ یہ یاد رکھیے کہ جاریہ کا لفظ جب جہاں پر بھی آئے گا وہاں پر ہم وہی اردو کا جاری جب لیں گے تو پتہ چلے گا کہ جاری کہتے ہیں کسی چیز کا چلتے رہنا، متحرک رہنا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جامد اولاد جاری نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اولاد کی تربیت میں ایک تحرک ان کو دینا ہے۔ آپ کی تربیت کے اندر اپنے بچے کے اندر تغیر ہو، تحرک ہو، کہ جس کے اندر وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہو، وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہ جو صدقے کا ورڈ آیا ہے نا جی، صدقے کا ورڈ، تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ایک اولاد کی بہترین تربیت کی جائے تو ان کے منہ سے نکلنے والی جو بات ہے وہ صدق، یعنی سچائی کی صورت میں ایک صدقہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد اگر ان کی زبان اور ان کے ہاتھ سے وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ چاہے وہ مال و متاع کی صورت میں ہے، خدمات کی صورت میں ہے، کسی بھی چیز کی صورت میں ہے، تو ہاتھ سے اگر وہ کسی کے رزق کا سبب بنتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو یہ ان کا بہترین صدقہ ہے۔ اور ان کی زبان سے جو سچائی، جو صدق نکل رہا ہے، یہ بھی ماں باپ کے لیے ان کے جانے کے بعد ایک بہترین صدقہ ہے۔
تو یہ جو صدقہ جاریہ ہے کہ اس چشمے کو کسی کی ذات میں پھوٹنے کے لیے، کہ کسی کی ذات کے اندر یہ چشمہ پھوٹ جائے، کتنی محنت کی ہے ان والدین نے، کتنے گہرائی تک وہ گئے ہیں کہ اس گہرائی میں جا کر انہوں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے کہ ایک سچائی کا چشمہ اس کی ذات کے اندر جاری ہو گیا ہے۔ یہ صدق کا چشمہ جب اس کے اندر جاری ہوا ہے، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، تو پھر آپ یقین کیجئے کہ اللہ اتنا عادل ہے کہ وہ کبھی بھی آنر کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ یہ جو جس بندے نے یہ کام کیا تھا اس کو آپ بیچ میں سے ہٹا دیں، اب جو عمل کر رہا ہے۔ نہیں، اگر میں کوئی حق بات کر رہا ہوں اور یہ حق بات میں نے کہیں سے سیکھی، تو میں نے جس سے سیکھی ہے اس کا اجر موجود ہے، وہ اجر اس کو مل کر رہے گا۔ یہ صدق جہاں جہاں تعمیری معاملات کرے گا اس کا اجر اس انسان کو ضرور ملے گا۔ جس طرح ایک برائی جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے جہاں تک جائے گی، تو وہ جو پہلا انسان جس نے وہ برائی کی ہے اس کا حصہ بھی اسے ضرور ملے گا۔ تو ماں باپ جو ہیں جب یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ہماری اولاد صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اس کو صدق دینا ہے، سچائی دینی ہے، اور جاریہ میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جاری و ساری زندگی گزارے، وہ ایک تحرک، ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ زندگی گزارے، اور اس کی زندگی میں یہ خوبصورتی ہونی چاہیے کہ وہ کہیں بھی جمود کا شکار نہ ہو، وہ جامد نہ ہو۔ تو صدقہ جاریہ جو والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صدقہ جاریہ بنے، تو ایک تو آپ انہیں صدقات دینے کے قابل کر دیجئے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے سکیں، دوسروں کی مدد کر سکیں، سچ کی شکل میں صدق ان کی زبان پر جاری ہو۔ یقیناً اللہ آپ کی اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں وہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے ساری جو باتیں، جو سارے سوالات کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ تربیت کے حوالے سے دی ہے، اس کی ذمہ داری کے حوالے سے کہ کتنا، کیونکہ سب ماں باپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین تربیت کریں، کیونکہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ایک انسان اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہوتا ہے بچوں کی صورت میں، اس کو ہم چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین انسان بنائیں، اور اس کی تربیت کی ہم نے کتنی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھنی ہے، اور اس کے بعد مایوسی کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، رضامندی کو کیسے سمجھنا ہے، اور پھر اولاد کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ وہ ویلیو سسٹم کو صحیح طرح سے سمجھے، نہ کہ ہر چیز کو مٹیریل چیزوں کے ساتھ اس کو موٹیویٹ کریں، اس کو انکریج کریں یا اس کو کنیکٹ کریں، اور کیسے ہم نے رزق کو بھی سمجھنا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں اولاد کے ذریعے سے۔ اور آخری جو آپ نے صدقہ جاریہ کے حوالے سے جو ایکسپلین کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔